وہ کمرہ اندر سے بند تھا، کھڑکیوں پر سلاخیں تھیں، مگر دلہن پھر بھی غائب ہو گئی۔ آخر وہ گئی کہاں؟ پنجاب کے ایک چھوٹے سے گاؤں میں خوشیوں کا ساماں تھا۔ گاؤں کے سب سے امیر زمیندار حاجی بشیر کی بیٹی زینب کی شادی تھی۔ گھر میں روشنیوں کی بہار تھی، ڈھولک کی تھاپ، کہے ہر طرف خوشی ہی خوشی تھی۔ دولہا سلیم شہر سے آیا تھا، خاموش مزاج مگر تعلیم یافتہ لڑکا، لیکن کسی کو نہیں معلوم تھا کہ یہ شادی ایک خوفناک راز کو جنم دینے والی ہے۔ رات کے وقت زینب کو اس کے کمرے میں چھوڑ دیا گیا۔ کمرہ خوبصورت پھولوں سے سجا ہوا تھا، دروازہ اندر سے بند، کھڑکیاں بند، سب کچھ ٹھیک تھا۔ سلیم تھوڑی دیر بعد کمرے میں آیا، لیکن جیسے ہی اس نے دروازہ کھولا اس کے قدم وہیں رک گئے۔ زینب غائب ہو چکی تھی، کمرہ خالی تھا۔ شور مچ گیا، دلہن کہاں گئی؟ دروازہ تو اندر سے بند تھا۔ لوگوں نے ہر جگہ تلاش کیا، چھت، صحن، گلیاں، حتیٰ کہ قریبی کھیت بھی، لیکن زینب کا کوئی نشان نہیں ملا۔ گاؤں والوں نے کہا یہ کوئی عام بات نہیں، یہ جنات کا کام ہے، لیکن سلیم کو یقین نہیں ہوا۔ اس نے خود تحقیق شروع کی۔ سلیم کو زینب کے کمرے میں ایک چھوٹی سی ڈائری ملی۔ اس میں ایک عجیب جملہ لکھا تھا، اگر میں غائب ہو جاؤں تو سچ زمین کے نیچے دفن ہے۔ سلیم نے گاؤں کے ایک بوڑھے شخص سے بات کی۔ بوڑھے نے کانپتی آواز میں کہا، بیٹا، اس حویلی کے نیچے ایک پرانا کمرہ ہے جہاں سالوں پہلے ایک لڑکی کو زبردستی قید کیا گیا تھا۔ رات کے وقت سلیم نے کچھ لوگوں کے ساتھ حویلی کے صحن میں کھدائی شروع کی۔ کچھ دیر بعد ایک پرانا لکڑی کا دروازہ نظر آیا۔ دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ دروازہ کھولا گیا، اندر اندھیرا تھا۔ جب روشنی کی گئی تو سب کے ہوش اڑ گئے۔ وہاں ایک پرانا کمرہ تھا اور اس کے بیچ میں زینب بیٹھی تھی، زندہ مگر ڈری ہوئی۔ زینب نے روتے ہوئے بتایا، مجھے کسی نے اغوا نہیں کیا، میں خود یہاں آئی ہوں۔ سب حیران رہ گئے۔ زینب نے کہا، یہ وہ جگہ ہے جہاں میرے والد نے سالوں پہلے ایک معصوم لڑکی کو قید کیا تھا۔ میں اس کی روح کو آزاد کرنے آئی ہوں۔ سلیم اور گاؤں والے ساکت رہ گئے۔ اگلے دن زینب اور سلیم نے اس کمرے کو ہمیشہ کے لیے بند کر دیا اور گاؤں والوں نے فیصلہ کیا، ظلم کبھی چھپتا نہیں، ایک دن سامنے آ ہی جاتا ہے۔ آخر کار جو سچ زمین کے نیچے دفن ہوتا ہے وہ ایک دن سب کے سامنے آ ہی جاتا ہے۔